نظر کے بارے میں ایک حقیقت یہ ہے جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر لگنا، فرمایا اگر تقدیر سے کوئی چیز سبقت لے جا سکتی ہوتی تو وہ نظر ہوتی۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، آل جعفر کو یعنی جعفر کے اولاد کو نظر لگ جاتی ہے، کیا میں اس کے لیے دم کروں؟ آپ نے فرمایا جی ہاں، نام دم کیا کرو۔ اگر تقدیر سے کوئی چیز سبقت لے جا سکتی ہوتی تو وہ چیز نظر ہوتی۔ نظر لگنا ایک حق چیز ہے۔ ہمارا چونکہ پڑھنے پڑھانے سے تعلق ہے، بچے چھوٹے ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، اور کچھ کی آواز اچھی ہوتی ہے تو اس وجہ سے نظر لگ جاتی ہے، اس کا انکار نہیں ہے، چاہے ہمارا دماغ ہماری کھوپڑی مانے یا نہ مانے، کیونکہ آج کل کے نئے تعلیم یافتہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ تقریباً ان چیزوں کو جو نظر نہیں آتی نہیں مانتے، حالانکہ بے شمار لاکھوں چیزیں ایسی ہیں جو نظر نہیں آتی۔ بجلی نظر نہیں آتی ہم مانتے ہیں، ہوا نظر نہیں آتی ہم مانتے ہیں، اس طرح کی کئی اور بلائیں، یہ لہریں ریڈیو کی نظر نہیں آتی، موبائل کی نظر نہیں آتی، ہم ایک دوسرے کو میسج کرتے ہیں ان کی لہریں نظر نہیں آتی ہم مانتے ہیں، کھمبوں کو دیکھتے ہیں مانتے ہیں، سارا کچھ مانتے ہیں۔ یہ لہریں نظر نہ آنے والی چیزیں لیکن سب کچھ کو مانتے ہیں۔ ان کو کیوں مان جاتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ ان کو کمپنیاں کہتی ہیں، ہمارے ماحول نے اس کو قبول کر لی ہے۔ تو نظر بھی ایسے ہی ہے جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نظر حق ہے، اگر تقدیر سے کوئی چیز سبقت لے جا سکتی ہوتی تو وہ نظر ہوتی، اس لیے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اس کا علاج بھی کرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود علاج فرمایا ہے۔ میرے سامنے مشکات شریف کا ایک ترجمے والا نسخہ موجود ہے، یہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ان لوگوں کے لیے خاص طور پر کہ جو لوگ ان چیزوں کو نہیں مانتے۔ کوئی آدمی کسی کو گالی دے وہ تو مان جاتے ہیں کہ گالی دی، حالانکہ وہ تو نظر نہیں آتی، وہ الفاظ سے غصے ہو جاتے ہیں، لڑائیاں ہو جاتی ہیں، لیکن قرآن کریم کے الفاظ کا اثر نہیں مانتے۔ اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے اندر یہ شک کرنے کے مترادف ہے کہ یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ چیز حق ہے لیکن ہم نہ مانیں تو یہ ایک دیدہ دلیری ہے، بہت ہی بڑے جگرے کی بات ہے کہ اس چیز کو پیٹ کر دینا، نہ ماننا یا اس کو اگنور کر دینا۔ تو کافی سارے بچے ایسے ہوتے ہیں بیچارے ذہین ہوتے ہیں، لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ایسی ان کے اوپر ایک یوں سمجھے ایک بے خودی، مردنی سی، سستی، کاہلی، غفلت چھا جاتی ہے، سبق یاد نہ ہونا، مائنڈ وہ کیا کہتے ہیں ذہن کا کام نہ کرنا، سستی آ جانا، یہ چیزیں تقریباً یہ نظر لگنے کے اندر شامل ہیں۔ اس لیے اس چیز کو اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ اگر استاد صاحب کو پتہ چلے، استاد صاحب بھی ایسے بچے کو مارے نہیں، ان کو ڈنڈوں سے خدمت نہ کرے، بلکہ دم اگر اس کو کوئی آتا ہے سورہ فاتحہ پڑھ کے، آیت الکرسی پڑھ کے یا کوئی اور چیز آتی ہے تو دم کرنا چاہیے، کیونکہ جب وہ بیچارہ بندہ اندر سے ہی وہ کمزور ہے تو کیسے وہ یاد کر سکے گا؟ اس کی ہمت بندھانی چاہیے، اس کو انعام دینا چاہیے، لالچ دینا چاہیے، کوئی نہ کوئی اور انداز اختیار کرنا چاہیے۔ تو بہرحال میں نظر کا وہ جو واقعہ ہے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ حضرت ابو امامہ بن سہل بن حنیف سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ سہل بن حنیف جو ایسے آدمی تھے ان کی نظر بڑی لگ جاتی تھی۔ تو ایک مرتبہ انہوں نے عامر بن ربیعہ کو دیکھا کہ وہ غسل کر رہے تھے، ان کے جسم پہ ان کی نظر پڑ گئی۔ عامر بن ربیعہ کا جو جسم تھا بہت ہی پیارا اور خوبصورت تھا، تو یہ کہتے ہیں کہ کسی چھپی ہوئی دوشیزہ کے جسم بھی اتنا خوبصورت نہیں ہے جتنا ان کا، یہ لفظ ان کے کہنے تھے تو وہ گر گئے، وہ اٹھ ہی نہ سکے، وہ سر اٹھانے کے قابل بھی نہ رہے تھے۔ تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو لے آئے اور کہا کہ یہ تو سہل کا یہ حال ہے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ بھئی آپ کو کس پہ شک ہے؟ انہوں نے کہا عامر بن ربیعہ پر۔ ہم نے کہا ان کو بلاؤ۔ جب وہ بلائے گئے تو آپ نے فرمایا تم اپنے بھائیوں کو کیوں قتل کرتے ہو؟ یعنی انتہا درجے کے غصے ہوئے، کیوں اپنی نظر لگاتے ہو ان کے اوپر؟ فرمایا جلدی کرو، وضو کے آزاد ہو۔ تو یعنی پنڈلیوں کو، ہاتھ، منہ، چہرہ، کونیوں کو ان کو دھو کے پانی بٹھل کے اندر جمع کیا گیا۔ پھر ان کو عامر بن ربیعہ وہ سہل بن حنیف جن کو نظر لگی تھی ان کو غسل کرایا گیا، تو تب وہ ٹھیک ہو، کہتے فوراً ٹھیک ہو، فوراً چلنے کے قابل ہو گئے۔ اب یہ کتاب حدیث کی ہے، حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس کے اندر کئی کتابوں کے حوالے دیے گئے ہیں، تو جو صاحب علم ہوں وہ ان کو پڑھ سکتے ہیں۔
یہ میرے پاس مظاہر حق جلد 4 ہے، اس کا صفحہ نمبر 302 ہے، اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ مشکات شریف کا جلد ثانی ہے، اس کے اندر انسان یہ دیکھ سکتے ہیں دواؤں اور دعاؤں کے بیان کا جو باب ہے۔ تو ان چیزوں کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے، بچوں کو ایسے مارنا بھی نہیں چاہیے، ان کے حوصلہ بڑھانا چاہیے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ پڑھ سکیں۔ اگر کوئی بیماری ہے تو اس کا علاج کرنا یہ سنت ہے۔